بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یادش بخیر جب وہ تصور میں آ گیا۔ یہ جگر کی غزل ہے اور مجھے آخری شعر یاد آ رہا تھا، جب دیکھی تو پوری غزل ہی اچھی لگی تو میں نے سوچا اس کو پڑھ دوں۔ یادش بخیر جب وہ تصور میں آ گیا، شعر و شباب و حسن کا دریا بہا گیا۔ جب عشق اپنے، بھائی آواز کم کرنے کو کہا، بڑھانے کو نہیں، آواز ہلکی کرو، ایکو بند کرو، آواز گونج نہ ہو زیادہ، آواز صاف ہو، بس ایکو نہیں چلانا۔ جب عشق اپنے مرکز اصلی پہ آ گیا، خود بن گیا حسین، دو عالم پہ چھا گیا۔ جو دل کا راز تھا اسے کچھ دل ہی پا گیا، وہ کر سکے بیان ہمیں سے کہا گیا۔ اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ دل بن گیا نگاہ، نگاہ بن گئی زباں، آج ایک سکوت شوق قیامت ہی ڈھا گیا۔ آج ایک سکوت شوق قیامت ہی ڈھا گیا۔ میرا کمال شعر بس اتنا ہے اے جگر، یہ شعر کہا ہے انہوں نے اور اس کو اہل دل پڑھتے ہیں۔ میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے، میں زمانے پہ چھا گیا۔ میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے، میں زمانے پہ چھا گیا۔ اب آواز صاف نہیں رہی، کچھ گڑبڑ ہو گئی، ہاں پہلے کی طرح کر دو، ایکو کم کرو، باقی ویسے کر دو، زیادہ ہو گئی گڑبڑ، آواز نہیں جا رہی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مبارک مجلس میں حاضری کا موقع ملا، اور شکریہ ادا کرتے ہیں آپ سب کا، اور خاص طور سے ہمارے برادر گرامی جناب حاجی حسن احمد صاحب دامت برکاتہم، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء تمل ناڈ کا، جناب عزیز بھائی فضیل احمد صاحب کا، جناب مولانا مفتی سعادت اللہ صاحب کا، اور تمام ہی احباب کا، کہ ان حضرات نے اس محفل کا اہتمام کیا اور ہم سب کو ایک ذکر جمیل سننے کا موقع دیا۔ برادر گرامی مرتبت حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب دامت برکاتہم، ان کو میں بھائی کہتا ہوں، برادر کہتا ہوں، چونکہ دوست کہنے میں تو گستاخی ہوگی، بہت بڑے ہیں ہر طرح سے۔ بھائی جو ہے وہ بڑا بھی ہو سکتا ہے، بہت بڑا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے یہ رشتہ مقرر کر رکھا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ شفقت بھی وہ بھائیوں والی ہے، دوستوں سے بڑھ کر، اس وجہ سے
یہ لفظ بولتا ہوں. حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب ہم سے پہلے بیان کر لیں تو پھر ہمارے بیان کرنے کے لیے کیا رہ جائے گا. اور میری محرومی ہے کہ سارے بیان میں نہیں سن سکا، میں دیر سے پہنچا، لیکن جتنا سنا وہ بہرحال مولانا کا بیان تھا. مجھے بہت لمبی بات نہیں کرنی چاہیے، مگر چند باتیں کہنا میری مجبوری یا میری ذمہ داری ہے. پہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی جو مجلسیں ہیں ان کے بارے میں ہمارے بہت سے علماء کا جو نظریہ اور رویہ چل رہا ہے وہ میرے خیال میں غلط فہمی پر مبنی ہے. میں جہاں تک سمجھتا ہوں اس میں دو رائے ہیں، مجھے معلوم ہے، اور ان دو رائے کی تفصیل بھی معلوم ہے، بنیاد بھی معلوم ہے. اچھا، پھر ایک چیز اور ہے، وہ جو بحث ہے وہ مجلس تعزیت پر ہے، تعزیتی جلسے پر ہے، تذکرے کے جلسے پر نہیں ہے. اگر آپ تذکروں کے جلسوں پر بھی پابندی لگائیں گے تو مدح صحابہ کے جلسوں کا کیا ہوگا؟ قرآن کریم کی آیت میں بتایا گیا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ اور دلائل. اصل میں یہ باتیں اس مجمع کے سے نہیں ہیں، اس مجمع سے ہیں جو حاضر نہیں ہے. بات یہ ہے اصل میں کہ ایسے مواقع پر کچھ خلط مبحث ہو جاتا ہے، اور یہ باتیں کرنے کا مجھے موقع ہے اس لیے کہ میں اسی طبقے کا ایک ادنا سا فرد ہوں، ایک شریک ہوں، اس لیے میں بے تکلف یہ بات کہہ رہا ہوں. ابھی دیوبند میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پر سیمینار تھا، تو وہاں بھی اس طرح کے تبصرے سامنے آ گئے کہ یہ نوحہ ہے. عجیب بات ہے، ایک علمی موضوع ہے، ایک شخصیت کا تذکرہ ہے، اور شخصیت کا تذکرہ اس لیے ہے کہ اس کے کارناموں کو سامنے لایا جائے تاکہ آگے والوں کو اس کے اتباع کا راستہ ملے اور اس کے علوم سے استفادے کی آسانی ہو. اس کو نوحہ کہہ دیا گیا. وہ حضرات جو منتظمین تھے انہوں نے اپنے انداز سے اس پر بات کی، میں بھی شریک تھا. میں نے کہا، میں تو سادہ سے انداز میں اور ہو سکتا ہے کبھی کبھی بے سلیقہ انداز میں کہہ دیتا ہوں، میں نے کہا کہ آپ کو ایک سیمینار پر اعتراض ہے، ہم 100 سیمینار کریں گے. وقت دارالعلوم میں نے یہ لفظ کہا. تو میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ تفصیل کریں تھوڑی سی. اور ویسے بھی اگر مجلس تعزیت بھی ہو قریبی زمانے میں 3 دن سے زیادہ میت کا سوگ نہیں منایا جائے گا، حدیث ہے، بالکل معلوم ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی قریب ہے تو 3 دن کے بعد تعزیت کے لیے نہ جائے، لیکن اگر دور ہے تو گنجائش ہے. اسی طرح سے یہ بھی فتاوی میں موجود ہے کہ اگر کوئی غم زیادہ بڑا ہو اور عام ہو تو اس پر بھی تعزیتی بات کی جا سکتی ہے، اور دور صحابہ میں اس کی مثالیں موجود ہیں. اب مجھے کوئی بتائے کہ اتنا بڑا غم کسی نے دیکھا ہے؟ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں چند باتیں کروں گا. اس سے پہلے ایک وضاحت یہ کر دوں، الحمدللہ یہ میں دعویٰ کر رہا ہوں، اور آج کے زمانے میں ہر بات ہر جگہ سنی جاتی ہے، کوئی دعویٰ کرنا آسان نہیں ہوتا. میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ مجھے
نہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے، نہ مبالغہ کرنے کی عادت ہے۔ میں وہ کہوں گا جو سچ ہوگا، اور ضرورت سمجھ کر کہوں گا۔ میں یہ بھی عرض کر دوں، میں زیادہ بے تکلف بات کروں گا، چونکہ اس جگہ میں ویسے بھی مجھے تکلف نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ ضرورت کے تحت بات ہو رہی ہے۔ الحمدللہ مجھے اللہ نے موقع دیا، میں نے بہت بڑے بڑے اکابر کو دیکھا ہے، زیارت کی حد تک تو شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب کو بھی دیکھا ہے ان آنکھوں سے، اور اس کے علاوہ فقیر الامت حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، محی السنہ حضرت مولانا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، صدیق وقت حضرت مولانا قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے آگے پیچھے کے جتنے اکابر ہیں، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس زمانے کے تمام گزشتہ 40-45 برس کے عرصے میں جتنے ممتاز علماء تھے، علاقہ بھی ہمارا وہی ہے اور زیادہ آسان تھا ہمارے لیے، تو سب کو دیکھا ہے۔ اور میں بالکل صفائی سے یہ بات کہوں کہ میں نے جو نام لیے ہیں میں ان سب کو اپنے حضرت کا بڑا مانتا ہوں، وہ سب بڑے ہیں، لیکن میرا ایک سوال ہے، اللہ کے یہاں کسی کا کیا مقام ہے، میں اس پر بھی بات نہیں کر سکتا۔ اللہ کے یہاں ہو سکتا ہے کسی مسجد میں صفائی کرنے والا ایک گمنام آدمی جس کو محلے کے لوگ بھی نہ جانتے ہوں، وہ بڑے سے بڑے مشہور بزرگ سے افضل ہو، اللہ کے یہاں مقام اس کا بڑا ہو سکتا ہے، تو یہ بحث بھی نہیں ہے، نہ یہ دعویٰ ہے۔ لیکن ظاہری حالات کے اعتبار سے جو بات ذمہ داری سے کہی جا سکتی ہے، اور اگر میں غلط کہوں تو میری طرف سے گزارش ہے کہ مجھے روکا جائے، کہ اتنا ہماگیر فیض، اتنی ہماگیر محبت، اور انتقال پر اتنا ہماگیر غم، میں نے 3 باتیں کہی ہیں، اس کی کوئی مثال قریبی تاریخ میں ہو تو بتائی جائے۔ فیض میں نہیں سمجھتا دنیا کا کوئی ملک بچا ہے، کسی ملک میں چاہے چند آدمی ہوں مگر ان کی زندگی میں حضرت کا اثر پڑا ہے۔ مولانا نے تو یہ بتایا حضرت کے حوالے سے کہ دارالعلوم دیوبند کا فیض ہر جگہ، ظاہر بات ہے دارالعلوم دیوبند ہے، وہ تو ملے گا، مگر یہ آپ کے ذہن میں نہیں رہا اس وقت کہ جب حضرت ناروے پہنچے تھے، جہاں سورج 6 مہینے دن 6 مہینے رات ہوتا ہے، تو وہاں حضرت کی کتاب پڑھی جا رہی تھی مسجد میں، دنیا کے آخری کنارے پر۔ میں نے بہت سفر تو نہیں کیے، مگر میں بنگلہ دیش کی بات کروں اگر، تو بنگلہ دیش کے جس علاقے میں میں گیا، میرا تعارف ہوتا تھا، دارالعلوم کا استاد ہے، پیر صاحب کا آدمی ہے، وہ پیر صاحب جن کے خطبات آپ پڑھتے ہیں، ہر جگہ یہ تعارف ہوتا تھا، اور وہ خواہش کرتے تھے کہ آپ ان کو یہاں لانے کی کوشش کریں، ایک جگہ پیدا کریں کہ آپ کوشش کریں گے، مجھے کھڑے ہو کے کہنا پڑا کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ یہ صورتحال دنیا کے اکثر ملکوں میں تھی، اور اب یہ تو فیض کی بات ہے، محبت کی بات، اور پھر اس کے بعد غم کی بات۔ میں جانتا ہوں بڑے لوگوں کے جانے پر سب کو غم ہوتا ہے، بہت بڑے بڑے لوگوں کا غم دیکھا بھی ہے اور سہا بھی ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن جو سچائی وہ یہ ہے، آج کا جو غم ہے وہ ہر آدمی کا ذاتی غم ہے، یہ فرق ہے۔ میرے پاس آنے جانے کا اس وقت جو سلسلہ ہے، اور سبھی کے پاس ہوگا، عجیب و غریب انداز سے لوگ آ رہے ہیں، چند لوگوں کا گروپ بیٹھا تھا، میں پہچانتا نہیں تھا، میں نے کہا بھائی ادھر والوں کو تو پہچان رہا ہوں، یہ ادھر والے آپ حضرات کہاں سے؟ کہنے لگے ہم میرٹھ کے فلاں گاؤں سے آئے ہیں۔ بولنے والے صاحب نے کہا میں فلاں عالم کا بھائی ہوں اور میں بھی عالم ہوں، میں پڑھاتا تھا، پھر والدہ بیمار ہو گئی تو میں نے ان کی خدمت کے لیے پڑھانا چھوڑ دیا، 9 سال خدمت کی،
اور اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ میں 2010 سے حضرت کی کتابیں پڑھتا ہوں۔ میں نے ماں اور باپ دونوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے، مگر مجھے غم کا پتہ آج چلا ہے کہ غم کسے کہتے ہیں۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ میں پریشان تھا کہ میں کیا کروں، یہ مدرسے کے ناظم صاحب کہنے لگے چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ یہ تجربے قدم قدم پر ہو رہے ہیں۔ ابھی میں پرسوں آسام میں تھا، ایک نوجوان آپ دیدہ ہو کر آیا، کہنے لگا میں دلی میں ماس کمیونیکیشن کا جو ادارہ ہے میڈیا کا سب سے بڑا ادارہ IIMC شاید کہتے ہیں اس کو، اس کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میری نیت تھی حضرت سے بیعت ہونے کی۔ اب وہ چلے گئے ہیں، آپ مجھے بیعت کر لیں۔ آپ دیدہ تھا اور عجیب کیفیت میں اشتیاق کی کیفیت تھی۔ تو ایسی جو محبت ہے اور ایسا غم سب کا ہوتا ہے بڑوں کا، لیکن یہ غم ہر آدمی کا ذاتی غم بنا ہوا ہے۔ میرے علم میں سینکڑوں علماء اور سینکڑوں آدمی ایسے ہیں جنہوں نے کئی دن تک معمول کے مطابق زندگی نہیں گزاری، کھانا وانا نہیں کھایا، ان کے پاس لوگ تعزیت کے ساتھ ساتھ عیادت کے لیے پہنچے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ تو میری جو پہلی بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے جس طرح کام لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں۔ میں نے یہ بات ذہن میں تو میرے تھی مگر الفاظ میں نہیں کہی تھی۔ ایک بڑے ذہین عالم میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ اتنے ہماگیر فیض کی کوئی نظیر قریبی تاریخ میں نہیں ہے، لینا چاہتے ہیں۔ حضرت مولانا کی تقریر سے آپ حضرات نے بنیادی طور پر جو سمجھا ہوگا، میں اس کو 2 لفظوں میں کہوں تاکہ مرتب ہو جائے، شخصیت کیسے بنی، یہ ہے مولانا کی تقریر کا خلاصہ کہ اتنا بڑا آدمی بن کیسے گیا۔ شروع سے آخر تک مولانا نے جزیات بیان کیے، واقعات بیان کیے، اصول بیان کیے اور پھر آخر تک لے گئے، یعنی شخصیت کی انتہا جو عروج ہے وہاں تک لے گئے۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو ہر اعتبار سے باکمال بنایا تھا۔ سب سے پہلا کمال علم کا کمال تھا۔ اس آدمی کے علم کا کمال جس کے بارے میں آج بھی، میں کوئی خراب لفظ نہ بولوں تو بہتر ہے مگر تکلیف ہوتی ہے، آج بھی یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا وہ عالم تھے؟ میں اس مسجد میں بیٹھ کر ابن عالم ہوں، میرے باپ بھی بڑے عالم تھے، میں بڑا عالم تو نہیں ہوں مگر میں سب سے بڑے مدرسے کا بہت پرانا استاد ہوں۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ بارہا، میں دوسروں کے تجربے آپ ان سے پوچھیں، یہ بیٹھے ہیں، یہ ہمارے لیے قابل رشک عالم ہے، بارہا ایسا ہوا کہ حضرت کی زبان سے کوئی مضمون سن کر حیرت میں پڑ گئے کہ یہ علم کہاں سے آیا۔ میں سچ کہتا ہوں، یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے۔ مجھے اس وقت تعجب ہوتا ہے جب کوئی پوچھتا ہے کہ کیا وہ عالم تھے، اور میں نے بہت زیادہ ذی صلاحیت لوگوں سے یہی بات سنی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی مجلس میں، ایک مجلس میں شرکت ہوئی، ایک عالم، نوجوان عالم کہتا ہے جو مجھ سے کم 10 گنا زیادہ صلاحیت رکھتا ہے، اس نے کہا کہ میری ایک ملاقات ہے شعور کے ساتھ، اور اس ایک مجلس میں جو میرا تاثر ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ان جیسا علم والا نہیں دیکھا۔ دوسرا جو کمال ہے وہ اعتدال ہے مزاج کا۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب اعتدال عطا کیا تھا۔ لوگوں کو تو پریشانی ہے پگڑی سے، کرتے سے، رومال سے، پریشانی ہے حقیقت میں، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کبھی حضرت کو یہ کہتے نہیں سنا کہ بھائی پگڑی باندھا کرو۔ یہ اعتدال ہے۔ ان کو پتا تھا یہ سنن عادت میں سے ہے، کوئی باندھے ٹھیک ہے، نہ باندھے ٹھیک ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ان کے پیر صاحب جو ہے پابند کرتے ہیں پگڑی باندھنے کا۔ یہ میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بہت اونچی سطح پر بات کر رہا ہوں۔
میں صفائی سے بتا رہا ہوں. میں نے ایک مرتبہ یہ بات حضرت کے خادم سے کہی تو انہوں نے کہا, میں اس وقت ہمارے تعلق کو شاید 8 سال ہوئے تھے, وہ کہنے لگے ہم نے 15 سال میں کبھی یہ جملہ نہیں سنا کہ پگڑی باندھا کرو. التزام نہیں ہے, التزام نہیں ہے, اعتیاد ہے, عادت. تو کیا سنن عادت میں سے بھی نہیں ہے؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ استمراری سنت ہے. لیکن حضرت کا ہے کہ حضرت نے کبھی تاکید نہیں کی کہ پگڑی باندھا کرو. کیوں باندھتے ہیں لوگ؟ لوگوں کے سامنے جب سنت کا ایک نہایت کامل و مکمل نمونہ ہوتا تھا تو ان کا جی چاہتا تھا کہ اس کی نقل کی جائے, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. ایک اور کمال, یہ ذرا یہ بھی میں پہنچانا چاہتا ہوں علماء کرام تک. آپ دعا کریں اللہ مجھے توفیق دے کہ یہ چیزیں میں تحریر میں بھی لے آؤں. اللہ تعالیٰ نے حضرت کو فکر اور سوچ اور نظریہ اتنا شاندار, بالکل اکابر علماء دیوبند کے 100% مطابق عطا کیا تھا کہ اس کا اندازہ شخصیت ہے. تصوف کی باتیں کریں بات ختم ہو جانی چاہیے, مگر وہ بندہ خدا تصوف کا سبق شروع کر رہے ہیں. آپ ان حضرات سے پوچھیں, یہ ان بیانات میں شریک ہیں, میں بھی حاضر تھا, جو معارف السلوک کی شکل میں چھپے ہیں. پہلے ہی بیان میں موجود ہے, کلمہ پڑھنے کے بعد, ایمان لانے کے بعد آدمی کو اہل سنت والجماعت میں ہونا چاہیے, اور اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنی چاہیے, اور نیچے آ کر بھی بہت سے اختلافات ہو گئے ہیں تو حضرات اکابر علماء دیوبند کے طریق پر ہونا چاہیے. یہ تصوف بیان ہو رہا ہے. آپ سوچیں ذرا, کتنا عجیب بات, کتنی عجیب بات ہے یہ. 100% ایک راز جو ابھی تک راز ہے مگر وہ تھوڑی دنوں میں فاش ہو جائے گا, اس کا ایک حصہ سنانا چاہوں گا. حضرت نے رمضان میں ایک تحریر لکھوائی تھی خلفاء کے لیے, آپ سے بھی چھپا رکھی ہے ابھی تک. اس کا ایک ٹکڑا تھا جس کی وجہ سے چھپا رکھی تھی, مگر اب شاید ظاہر کرنی پڑے گی. اور یہ اس ملاقات میں لکھوائی تھی جو اب تقدیر سے آخری ملاقات ہماری بن گئی ہے. رمضان میں افطار سے کچھ پہلے اس تحریر میں حضرت نے خلفاء کرام کو جو نصیحتیں کی ہیں 10 نمبر ہیں. پہلا نمبر ہے, تمام حضرات خلفاء اپنے ہر قول و عمل کو سنت کے تابع رکھیں اور اخلاق نبوی کو اپنائیں. نمبر 2, افکار و نظریات پورے طور پر حضرات اکابر دیوبند رحمہم اللہ کے موافق رکھیں. یہ دوسرا نمبر ہے. اور پھر آگے ہے, میں ظاہر ہے کہ یہ خلفاء کے لیے اگرچہ یہ سبھی کے کام کا ہے لیکن ابھی میں اس کو عام مجلس میں نہیں سنانا چاہتا. میرا تو جو یہ ٹکڑا تھا اس کو واضح کرنے کے لیے میں نے یہ بات سنائی ہے کہ حضرت کے یہاں 100% اس کا اہتمام تھا کہ آدمی علماء دیوبند کے نظریے پر قائم ہو. اور اسی وجہ سے دارالعلوم دیوبند کی جو محبت حضرت کے یہاں تھی اس کا ایک نمونہ یہ ہے کہ میرے جیسے ناہنجار کو حضرت نے اجازت سے نوازا صرف دارالعلوم دیوبند کی نسبت کی برکت سے. اور ہمارے ساتھ جو پھر حضرت کا طرز عمل تھا اس کے دیکھنے والے سب موجود ہیں, وہ صرف دارالعلوم دیوبند کی نسبت کا ان کے دل میں جو احترام تھا. ایک مرتبہ میں نے کہا یا میرے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا دارالعلوم کے لیے دعا فرمائیں, تو فرمایا گزشتہ 30 سال میں کبھی ناغہ نہیں ہوا تہجد کی نماز میں دارالعلوم کے لیے دعا کرنے. 30 سال کا حوالہ دیا, اور یہ بات ہے 2012 یا 13 کی. کہ اللہ تعالی کی طرف سے شخصیات آتی ہیں
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے ان کو پہچاننے میں اور ماننے میں کوئی آڑ رکھ دی جاتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہوتی ہے۔ مگر مجھے یاد آیا، مولانا کے بیان کے دوران یاد آیا تھا کہ جس زمانے میں حضرت کے متعلق یہ مصیبت کھڑی کی گئی تھی، بہت تجربے ہوئے، ہم نے ایک ایسا آدمی دیکھا جس نے بدترین الزام لگانے والے لوگوں کی جو برائیاں اس کو معلوم تھی، ان برائیوں کو ایک بار بھی زبان سے نہ کہنے دیا۔ آپ سمجھے میری بات؟ جن لوگوں نے گندے گندے الزام لگائے تھے ان کے بارے میں حضرت کو بہت سی باتوں کی خبر تھی، نہ ان کی زبان پر کبھی وہ باتیں آئیں، نہ بچوں کو یا اپنے خدام کو اجازت دی کہ حضرت کے دفاع کے لیے ان کو استعمال کر سکے۔ کبھی میں یہ بات مسجد میں بیٹھ کر کہوں گا کہ اس زمانے میں بارہا ایسا ہوا کہ مجھے بلا لیا اور 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، عموماً رات کے وقت میں 2 بجے 3 بجے 4 بجے یا اس کے علاوہ بھی بیٹھے رہے اور وہی موضوع بس کبھی کبھی بولتے تھے تکلیف میں، مگر کبھی ایک لفظ بھی ان لوگوں کے بارے میں بولنا گوارا نہیں کیا، کبھی نہیں بولا۔ ہاں، ایک بات جو میں نے اپنے گھر پر بھی سنا دی تھی، مکہ مکرمہ میں میں نے وقت مانگا کہ میں تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں، مغرب بعد کا وقت دے دیا، شاید ایک خادم پیچھے بیٹھے تھے دور، بالکل میں حضرت کے قریب تھا اور بہت بات ہو رہی تھی اور فکر مندی چل رہی تھی، شاید 2018 یا 19 کی بات ہے، جس کے بعد فتنہ زوال پر آیا تھا، نیچے گیا تھا، تو میں بھی پریشان تھا اور حضرت کو تو حضرت فکر رہتا ہی تھا۔ اچانک ایک کیفیت آئی اور میری طرف یوں دیکھا اور فرمایا کہ مولانا، لہجہ بھی بدل گیا، مولانا میں نے اپنے اللہ سے ٹوٹ کر محبت کی ہے اور اس محبت کو دنیا میں خوب پھیلایا ہے، مجھے یقین ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ میری عجیب حالت ہو گئی، میں نے ہاتھ اٹھائے ہوں اور میں نے کہا حضرت بس اب کوئی فکر نہیں انشاءاللہ، اور مجھے یقین ہے اس کے بعد سے یہ فتنہ نیچے کی طرف چلا گیا۔ تو میں یہ سنانا چاہتا تھا، یہ باتیں بھی آ گئی کہ ایک مرتبہ اسی زمانے میں، یہ تو بالکل آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم سے زیادہ عاشق ہیں، جب فتنہ ہوا تو میں نے ان کو اطلاع، مجھے ایک صاحب نے اطلاع دی تھی اور میری حالت خراب ہوئی، میں اس رات میں سویا نہیں اور 3 دن کے اندر میں شوگر کا مریض بن گیا، یہ اسی ہفتے کی بات ہے۔ 3 دن کے بعد میرے بدن میں عجیب کیفیت تھی، چیک کیا تو 450 376 شوگر تھی، جبھی سے میں مریض ہوں۔ اگلے ہفتے میں گیا مولانا کے پاس اور ان کو بتایا، ان کے علم میں نہیں تھا، میرے بیان سے وہ کہنے لگے کہ آپ تو بہت پریشان معلوم ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا جی میں تو بہت پریشان ہوں، میں تو شوگر کا مریض بن گیا اس چکر میں، حضرت کی وجہ سے مجھے بوجھ ہے اتنا۔ تو حضرت مولانا محمود مدنی دامت برکاتہم نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غلطی انہوں نے کی ہے، وہی نقصان اٹھائیں گے۔ یہ پہلا جملہ تھا۔ آپ سوچیں ذرا بڑوں کی بات کیسی ہوتی ہے، بڑے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا جملہ کہا، جہاں تک ہمارا معاملہ ہے تو ہم نے حضرت سے جو بیعت کی ہے نہ اللہ سمجھ کے کی ہے نہ رسول سمجھ کے کی ہے، ایک انسان ہے، اللہ والے ہیں، ان سے اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہو تو جب ہماری توبہ قبول ہو سکتی ہے تو کیا ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ اس لیے ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا اس بارے میں تو مجھے میرا تو مسئلہ یہ ہے کہ حضرت کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ملیشیا میں ایک دن صاحبزادہ صاحب تھے اور ایک خادم تھے اور میں تھا اور مولانا تھے، تو حضرت مولانا محمود مدنی صاحب بڑے بے تکلف انداز میں حضرت سے کہنے لگے کہ حضرت اس فتنے کے بعد ہمیں ایک اطمینان ہو گیا،
حضرت بھی چونک گئے اور میں بھی دیکھنے لگا. کہنے لگے ہمیں پورا اطمینان ہو گیا کہ آپ ہمارے بڑوں کے طریق پر ہیں. اس لیے کہ ان کے خلاف بھی ایسے فتنے اٹھا کرتے تھے. اب جب تک یہ فتنہ نہیں تھا تو شک ہو سکتا تھا کہ پتہ نہیں آپ ہمارے بڑوں کے طریق پر ہیں یا نہیں ہیں, لیکن اب یقین ہو گیا کہ آپ ہمارے بڑوں کے طریق پر ہیں. اور یہ بالکل سچ کہا انہوں نے, اس لیے کہ ان کو تو ذاتی تجربے ہیں, ان کے گھر کو ذاتی تجربے ہیں. شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی شخصیت کی محبوبیت اسی طرح کی تھی, عجیب و غریب محبوبیت اللہ نے عطا فرمائی تھی, ان کے بارے میں دشمنوں کا جو عالم تھا وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ مصر میں تھے, اور مصر کے ایک عالم ہندوستان آئے تھے. یہاں سے وہ واپس گئے تو مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ وہاں کے علماء سے قاضی سے ملاقات ہوئی, فلاں سے ہوئی, فلاں سے ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ حضرت مولانا حسین احمد صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا وہ سفر میں تھے تو ان سے ملاقات نہیں ہو سکی, مگر ان کے موافق اور مخالف اتنا سن کر آیا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یا تو وہ فرشتہ ہیں یا شیطان ہیں. آپ سن رہے, یعنی ایک مسافر کو, مہمان کو اتنا سنایا گیا, ان کے خلاف بھی موافق بھی پہنچا. تو مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یقیناً وہ فرشتہ ہے. تو یہ تھی وہ بات جس کی طرف مولانا محمود صاحب اشارہ فرما رہے. سچی بات یہ ہے کہ میرا بیان مرتب نہیں ہے. مولانا کی تو زندگی ہی مرتب ہے, بیان بھی مرتب ہوتا ہے اور میرے لیے قابل رشک ہے, لیکن میرے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے, مگر جو دل کے اندر باتیں ہیں جو ضروری سمجھتا ہوں وہ کہہ رہا ہوں. اور ایک دو چیزیں میں اور سنا کر میں چاہتا ہوں کہ مجلس بہت لمبی ہو گئی, اس کو پورا کیا جائے. ایک تو میں نے جو باتیں کہی ہیں وہ تفصیل سے کہنے کی تھی, میں نے اشارے کر دیے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ جن کے لیے اشارے کیے ہیں ان کے لیے کافی ہے انشاءاللہ. اب ایک میرا کام یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں جو حضرت کے خلفاء ہیں ان کی ایک فہرست اس مجلس میں سنا دوں. قاری صاحب آپ صدر ہیں, اللہ اکبر. اس کی وجہ, اس کی ضرورت اس لیے ہے, دو باتیں ہیں. ایک تو اصل ہے استفادے کا مسئلہ. ظاہر ہے کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے, اور بہت سارے لوگ وہی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ حضرت ہی کے سلسلے سے مربوط رہیں. ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں, صاف بات سن لیں, ہماری طرف سے کوئی پابندی کسی آدمی پر نہیں ہے, بلکہ میں بہت صفائی سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کسی آدمی کو حضرت سے بیعت ہونے کی ترغیب کبھی نہیں دی. اس معاملے میں مجھ پہ بعض لوگوں نے تبصرہ تو کیا, میرے ساتھ کچھ لوگ جاتے تھے, اس پر تبصرہ ہوا, لیکن میرا اس معاملے میں بالکل معاملہ صاف ہے. میرے سامنے ایک نمونہ تھا, میری کوئی حیثیت نہیں, بلا تشبیہ سناتا ہوں کہ امام ربانی حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے سب سے بڑے غیرت آتی ہے اس بات میں کہ میں کسی سے یوں کہوں کہ میرے شیخ سے بیعت ہو جاؤ. میرا شیخ تو سورج ہے جس کا جی چاہے روشنی سے فائدہ اٹھائے. تو مجھے تو یہی ملا ہوا تھا نمونہ, بھئی میرا شیخ سورج ہے جس کا جی چاہے فائدہ اٹھائے. کوئی مشورہ کرتا تھا تو میں مشورہ دیتا تھا, لیکن اپنی طرف سے ترغیب دینے کا معمول کبھی نہیں رہا. ہم وہی بات آج بھی کہتے ہیں, اور جب یہ بات آ گئی تو بہت ذمہ داری کے ساتھ, اور ذمہ داری کا مطلب دارالعلوم دیوبند کے ایک ادنا خادم کے طور پر بھی جو مجھے بولنے کا حق بنتا ہے وہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ سلسلوں کو مسئلہ نہ بنائیں. اور میں اپنے احباب کی طرف سے یہ کہوں گا کہ اگر ہمارے احباب میں سے کوئی آدمی ایسا کام کرے تو ہمیں بتایا جائے, انشاءاللہ ہم بات کریں گے بلا تکلف, مگر ایسی امید نہیں ہے. پریشانی یہ ہے
کہ بعض حضرات کو فلاں لفظ لکھ دیا جائے، نقش بندی لکھ دیا، بس پریشانی ہو جاتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلے کو سامنے لا رہے ہیں۔ یہ تو لوگوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ میں ذاتی طور پر آپ سے دعویٰ کرتا ہوں، میں نے اپنے نام کے ساتھ کبھی نہ لکھا نہ لکھوایا۔ کہیں کہیں لوگ لکھ دیتے ہیں تو کاٹا نہیں، اور الفاظ کاٹتا ہوں میں۔ آج ہی کی بات ہے، ایک اشتہار میرے نام کا تھا، اس میں کچھ القاب تھے، سخت میسج میں نے ان کو کیا کہ ان القاب کے لائق میں نہیں ہوں، حضرت مولانا کے لائق بھی نہیں ہوں، مگر اس کے بغیر تعارف نہیں ہوگا، اس لیے اتنا لکھنے کی اجازت ہے۔ تو نقش بندی اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو لکھ بھی دیتا ہے تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ اور آپ یقین کریں، ایک بات سمجھ لیں اچھی طرح، یہ بات بھول گیا تھا میں، آ گئی زبان پر، کوئی نقش بندی سلسلہ نیا نہیں ہے، اور نقش بندی سلسلے کی جو تعلیمات حضرت کے ذریعے سامنے آئی ہیں وہ حضرت کی نہیں ہیں، وہ حضرت نے سارے اکابر کے علوم کو بیان کیا ہے۔ خاص طور سے امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے علوم کو حضرت نے سامنے لا کر پیش کیا ہے۔ اور نقش بندی سلسلہ اہل حق کے سلسلوں ہی میں سے ہے۔ یوں تو بدعات ہر سلسلے میں آ سکتی ہیں، چنانچہ چشتی، قادری، نقش بندی، سہروردی ماشاءاللہ ایک طرح سے ریزرو ہیں اہل بدعتی کے لیے زیادہ تر، اس کی وجہ سے ہمارے بارے میں غلط فہمی ہو جاتی ہے بعض لوگوں کو۔ لیکن ہم جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ علماء دیوبند سے پہلے ان سلسلوں کے معاملے میں جہاں جہاں جو ضرورت ہو تفصیل اور احتیاط کی جائے۔ علماء دیوبند کے آنے کے بعد معیار یہ ہے کہ سلسلہ کوئی بھی ہو اکابر علماء دیوبند کے طریقے پر ہو۔ یہ ہم نے اپنے حضرت نے جو کچھ بیان کیا وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بیان کیا۔ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو جانتے نہیں ہیں، اس کی وجہ سے تبصرے کر دیتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ سلوک و تصوف سے تعلق رکھنے والے لوگ سلسلے کے نام پر، شخصیات کے نام پر اور مختلف انداز کے عنوانات پر غیبتیں کرنے پر کیسے تیار ہو جاتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ میں شکایت پہنچانا چاہتا ہوں ایسے تمام حضرات تک۔ اللہ کے لیے کام کریں۔ اس وقت امت میں جو بگاڑ ہے، میں بہت مضبوطی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، چھوٹا آدمی بڑی بات کہہ رہا ہوں، اس وقت امت میں جس انداز سے بگاڑ ہے، ہوں گے امت کے بہت سارے مسائل، مگر سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کو مسلمان بنانے کا ہے، اصلاحی کام کرنے کا ہے۔ میں بے تکلفی سے یہ بات کہتا ہوں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کسی بھی سلسلے سے آپ کا تعلق ہو، اصلاحی کام کیجئے جناب۔ یہ ذمہ داریاں خالی ویسے ہی رکھنے کے لیے، برکت کے لیے نہیں دی گئی ہیں۔ یہ جو اکابر نے ذمہ داریاں دی ہیں، یہ محنت کرنے کے لیے دی ہیں، اصلاح کے لیے دی ہیں، امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے دی ہیں۔ آپ تکلف سے کام نہ لیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ صاحب ہم بیعت کریں گے، ہم پیر بن جائیں گے، شیخ بن جائیں گے۔ ہم آپ کے سامنے قسم کھا کے کہتے ہیں، ہم ہزاروں آدمیوں کو بیعت کرتے ہیں، الحمدللہ خیال بھی نہیں آتا کہ اب ان کے پیر بن گئے، شیخ بن گئے، اپنے بارے میں مشیخت کا تصور بھی نہیں آتا، بس خادم ہونے کا تصور آتا ہے کہ اپنے بڑوں کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، ان تک کچھ چیزوں کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے میں ہر سلسلے کے لوگوں سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ محنت کریں، اصلاحی کام کریں، تکلف نہ کریں، تکلف چھوڑ دیں۔ تمام علماء سے، تمام اصحاب سلسلہ سے، تمام اصحاب نسبت سے، تمام اصحاب اجازت سے یہ گزارش ہے کہ اس اجازت اور نسبت سے فائدہ اٹھا کر امت کی اصلاح کا کام کریں، مگر کریں اللہ کے لیے، کریں اخلاص کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے اور فائدہ پہنچائیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کا بڑا بے رحم اصول ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ لفظ بڑا خطرناک اصول ہے کہ اگر اخلاص ہوگا تو فائدہ ہوگا، اخلاص نہیں ہوگا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اخلاص ہوگا تو بقا ہوگی، اخلاص نہیں ہوگا تو بقا نہیں ہوگی۔ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے طے ہیں۔
تو سلسلے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہماری طرف سے بے تکلف گزارش ہے، جس صاحب نسبت اہل حق آدمی سے اطمینان ہو، مناسبت ہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اصول یاد رکھیں، مناسبت ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. باقی بہت سے لوگ ہیں جو حضرت کے سلسلے سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک ضرورت بھی ہے، اور یہ بھی کہ کوئی غلط فہمی نہ ہو، اس وجہ سے مناسب ہے کہ فہرست سنا دی جائے. چونکہ گزشتہ تقریباً 15 سالوں سے اسی گناہگار کے ذمے بہت ساری وہاں کی ذمہ داریاں رہتی تھیں، تو فہرست بھی میرے پاس ہے، اور حضرت کی ہدایات، تفصیلات جو ہیں وہ ہیں موجود. اور جو میرے بڑے ہیں جیسے مولانا ہیں اور قاری صاحب ہیں اور دوسرے احباب ہیں، حضرات ہیں، ان کی سرپرستی میں، ان کے مشوروں سے یہ کام انشاءاللہ آگے بڑھتا رہے گا. حضرت کی طرف سے باقاعدہ واضح ہدایات موجود ہیں کام کے لیے، وہ انشاءاللہ پیش ہوں گی اپنی جگہ پر. یہاں میں نام پیش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ نام اس میں چھوٹ رہا ہو، یہ میں ابھی قسم نہیں کھا سکتا، کیونکہ میرے پاس فہرستیں الگ الگ سالوں کی الگ الگ جگہوں پر تھیں. پھر بھی میں نے خاصی محنت کر کے اس کو جمع کر لیا ہے، اور انشاءاللہ جلدی ہی 2-4 دن کے اندر ہی میں کوشش کروں گا کہ کمپیوٹر سے اس کو لکھوا کر، اس کی PDF بنا کر اس کو جاری کر دیا جائے، تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں مبالغہ بھی نہیں کرتا، جھوٹ بھی نہیں بولتا، الحمدللہ میری عادت ہے. یہاں بیٹھ کر حضرت کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے، میں نے اس سے پہلے فتنے کے بارے میں کھل کر کبھی بات نہیں کی ہے، اور فتنے سے متاثر ہونے کے بارے میں کبھی نہیں کی. حضرت کی مجلس میں، نہ حضرت کی مجلس کے باہر، نہ اپنی کسی مجلس میں. میں بالکل صفائی سے اعلان کر رہا ہوں، یہ بات میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اپنی جگہ بنانے کے لیے میں کسی دوسرے آدمی کی برائی کروں، یہ گناہ الحمدللہ میں نے کبھی نہیں کیا. میں بہت گناہگار آدمی ہوں، میرے ذمہ بہت سے گناہ ہیں، اللہ مجھے معاف کرے، مگر یہ گناہ کہ میں اپنے لیے جگہ بنانے کے لیے کسی آدمی کو پیچھے کرنے کی کوشش کروں، نہ میں نے یہ حضرت کے یہاں کیا، نہ دیوبند میں کیا، نہ کسی اور جگہ کیا. یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے. واللہ العظیم میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اور اس پر ہر طرح کی قسم کھا سکتا ہوں کہ میرا دامن اس سے پاک ہے، بالکل صفائی کے ساتھ. اب جو ہے نام وہ میں پڑھتا ہوں. پہلا نام ہے مولانا صلاح الدین سیفی صاحب. یہ ہندوستان میں سب سے پہلے خلیفہ ہیں. ان کے بارے میں بالکل وضاحت سے میں کہوں، میں نے کبھی بات نہیں کی. جو لوگ میرے بیانات سنتے ہیں ان کو پتا ہے، جو مجھ سے ملتے ہیں ان کو بھی پتا ہے. ظاہر ہے کسی آدمی کے بارے میں متعین طور پر اگر ہم کوئی بات کریں تو چاہے سچ ہو، اگر کوئی ناگوار بات ہے تو وہ غیبت بن جاتی ہے، تو ہم اس سے پرہیز کرتے ہیں. لیکن اتنا ہوا تھا، اس کے بعد سے مولانا حضرت کے رابطے میں نہیں رہے. تفصیلات کو وہ جانتے ہوں گے، لیکن یہ ہماری معلومات ہیں اس کے مطابق. البتہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت نے خلافت واپس لے لی تھی، ایسا نہیں. ہماری معلومات یہ ہے حضرت نے خلافت واپس نہیں لی تھی، البتہ مولانا کا حضرت سے رابطہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. دوسرا نام ہے حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب کا. ان کا بھی شروع میں کچھ ایسا معاملہ تھا، آخر میں دعا وغیرہ کے لیے میسج اور رابطے کا سلسلہ تھا. اب اس موضوع پر جو میں نے بولا ہے اس وقت میں گزارش کروں گا کہ مزید مجھ سے کچھ نہ پوچھا جائے. میں اس سلسلے میں اور بات نہیں کروں گا، بس مجھے جو کہنا تھا وہ میں نے عرض کر دیا. باقی ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کیا صورتحال ہے، اور متعلقہ افراد سے اس کو بات کرنی چاہیے. جہاں تک حضرت کی بات ہے، حضرت جا چکے ہیں، اپنے تمام اعمال کے ساتھ جا چکے ہیں، اور حضرت کا مقام متعین ہو چکا ہے، تاریخ میں بھی متعین ہو چکا ہے، اور وہ انشاءاللہ بڑھتا چلا جائے گا، اور ان کی شخصیت کی بلندی کھلتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. آخر میں 1-2 منٹ بولوں گا، نام بول دیتا ہوں. اس کے بعد نام ہے حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب دامت برکاتہم، جو میرے دائیں طرف تشریف فرما ہے. حضرت مولانا شفیع الدین ندوی صاحب
دامت برکاتہم جو حیدرآباد میں رہتے ہیں. حضرت مولانا مفتی محمد ایوب صاحب شوپیان کشمیر کا علاقہ ہے، وہاں کے مشہور بزرگ ہیں. حضرت مولانا مفتی انعام الحق صاحب عالی پور گجرات. حضرت مولانا مفتی شکیل احمد صاحب ویلور وشارم میں خانقاہ ہے، آپ سب جانتے ہیں. حضرت مولانا مفتی رحمت اللہ میر صاحب بانڈی پورہ کشمیر، یہ اصلاً حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، اور اس کے بعد حضرت کے ہاں تشریف لائے تو حضرت نے بھی ان کو اجازت دی. بڑے لوگوں میں ہیں، دارالعلوم دیوبند کی شورا کے ممبر ہیں. حضرت مولانا قاری کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم بنگلور، جو اس مجلس کے صدر بھی ہیں. حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب جندل نگر غازی آباد، یہ حضرت مولانا عبد الجبار صاحب شیخ الحدیث مدرسہ شاہی مراد آباد رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں. حضرت مولانا مفتی خورشید انور صاحب حسن پور ضلع امروہہ، مشہور ہمارے علاقے کے بزرگ ہیں. حضرت مولانا عبد المومن ندوی صاحب سنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے شاندار کام کر رہے تھے. حضرت مولانا سجاد صاحب کے چچازاد بھائی تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے. حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم البیت یعرفہ والحل والحرم، دنیا جانتی ہے. ایک گناہگار بندہ سلمان بجنوری، ان سب کا طفیلی. مولانا خضر محمد صاحب کشمیری دامت برکاتہم استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند. حضرت مولانا جی صحیح یاد دلایا، ایک نام بڑا نام چھوٹ گیا، اگرچہ وہ ترتیب میں ان سے بعد میں ہے مگر یہ بھی ان پر قربان ہے، اور وہ تھے اللہ اکبر ان کے والد گرامی حضرت مولانا سید نفیس اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صدر المدرسین شیخ الحدیث جامعہ عربیہ ہتھورا باندھا، ہمارے سب کے بزرگ تھے، اور خلافت انہیں پہلے ملی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ والد گرامی تھے، اور یہ انہی کی برکت اور انہی کا صدقہ ہیں. یہ نام لکھنے سے رہ گیا تھا، جزاک اللہ. تو حضرت مولانا خضر محمد صاحب، حضرت مولانا منیر الدین صاحب گڈاوی استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند دامت برکاتہم. حضرت مولانا امان اللہ صاحب شری وردھن، کیا کہتے ہیں اس کو، کوکن کا علاقہ جو ہے، شری وردھن مشہور جگہ ہے، شوافے کا سب سے بڑا وہاں مدرسہ، بہت بڑا مدرسہ، اور اس کے محتمم تھے، انتقال فرما گئے، دارالعلوم دیوبند سے فارغ تھے، جمعیت علماء کے نائب صدر بھی تھے. حضرت مولانا قاری عبد الکریم صاحب اکولا مہاراشٹر. حضرت مولانا مفتی احمد اللہ غوری صاحب دامت برکاتہم جو حیدرآباد کے رہنے والے ہیں، اور اورنگ آباد میں اس وقت ماشاءاللہ بڑا کام کر رہے ہیں، خانقاہ چلا رہے ہیں. یہ والد صاحب کا نام ان کا کبھی رہ جائے. حضرت مولانا مفتی عبد الرحمان صاحب مدرسہ شاہی مراد آباد کے استاذ. حضرت مولانا افضل حسین صاحب بستوی دارالعلوم دیوبند کے استاذ. وہاں دو افضل صاحب ہیں، یہ بستوی ہیں جو حضرت سے متعلق ہیں. حضرت مولانا سید احمد ومیز ندوی صاحب حیدرآباد کے مشہور عالم اور مصنف ہیں. حضرت مولانا مزمل حسین صاحب مظفر نگری دارالعلوم دیوبند کے استاذ ہیں. دارالعلوم میں مزمل بھی دو ہیں، ایک مزمل صاحب بدایونی ہیں، وہ حضرت محتمم صاحب کے خلیفہ ہیں ماشاءاللہ، اور یہ مظفر نگری جو ہیں یہ ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں. حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب لاتور. اچھا یہاں ایک بات اور ہے، اگرچہ یہ خلفاء کی مجلس میں کہنے کی ہے اصلاً، لیکن مختصراً ضرورت کے تحت یہاں بھی عرض کرتا ہوں کہ خلافت جو ہوتی ہے وہ شیخ کی طرف سے ایک اعتماد کا اظہار ہوتا ہے اس بارے میں کہ یہ آدمی یہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. باقی یہ اس بات کی سند نہیں ہوتی کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا بزرگ ہے یا ہمارے حلقے کا سب سے بڑا بزرگ ہے. یہ اس بات کی سند بھی نہیں ہوتی کہ یہ ساری عمر ٹھیک ہی رہے گا. اللہ جانتا ہے کون ٹھیک رہے گا کون نہیں رہے گا، اللہ ہم سب کا انجام بہتر فرمائے. یہ اس بات کی بھی گارنٹی نہیں ہوتی کہ یہ وہی کام کرے گا جو ہم اس کو دے رہے ہیں. تو اس لیے یہ سمجھنا چاہیے تمام خلفاء کو بھی اور لوگوں کو بھی کہ حضرت کا جو کام ہے اصلاحی کام، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے، اور وہی متعین کرتا ہے حضرت کے ساتھ نسبت کی قوت کو اور مضبوطی کو. حضرت مولانا سعید اکبر صاحب
نظام آباد کے بہت اچھے عالم ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں. حضرت مولانا محمد مظہر صاحب کورٹلا، یہ بھی وہیں تلنگانہ میں. حضرت مولانا ولی اللہ شاہ صاحب ہندو پور، آج کل بنگلور میں. حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب پرتاپ گڑھی، یہ مدرسہ امدادیہ مراد آباد کے استاد تھے اور اب یہ ممبئی میں خانقاہ چلا رہے ہیں. حضرت مولانا عبدالحمید صاحب قاسمی ستارہ مہاراشٹر. حضرت مولانا محمد نعیم دہلی. حضرت مولانا قاری محمد ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتاح علوم البشارم کے استاذ تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے. حضرت مولانا قاری عابد حسین صاحب اڑیسہ، کیندرا پاڑا مشہور ادارہ ہے اشرف علوم کیندرا پاڑا، اس کے استاذ ہیں. اڑیسہ کا سب سے بڑا مدرسہ ہے اس وقت. حضرت مولانا محمد عابد صاحب احمد آباد گجرات، یہ بھی بہت فعال آدمی ہیں، تبلیغ سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور سلسلے کا بھی کام کرتے ہیں. حضرت مولانا عبد الجبار صاحب لاتور. حضرت مولانا مولانا عباد الرحمان صاحب مہاراشٹر. حضرت مولانا عقیل احمد صاحب مہاراشٹر، یہ شاید احمد نگر میں ہے عقیل صاحب، وہی اسی علاقے میں. حضرت قاری انعام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرٹھ کے رہنے والے تھے اور ساری زندگی بنگلور میں پڑھایا انہوں نے، ان کی بھی وفات ہو گئی ہے. معمر آدمی تھے اور بڑے بڑے علماء کے استاذ تھے. حضرت مولانا ڈاکٹر محمد اسجد قاسمی ندوی صاحب محتمم و شیخ الحدیث مدرسہ امدادیہ مراد آباد. حضرت مولانا مفتی عبدالعلیم صاحب احمد نگر مہاراشٹر. حضرت مولانا جمیل احمد صاحب قاسمی ٹنڈیڑا مظفر نگر. حضرت مولانا توقیر صاحب کاندلوی استاد دارالعلوم دیوبند. حضرت مولانا محمد یونس صاحب پالنپوری بھی تو ہیں. حضرت مولانا محمد یونس صاحب پالنپوری مشہور عالم اور شخصیت ہیں. حضرت مولانا مفتی محمد عامر صاحب ممبرا تھانے دارالفلاح جو ہے اس میں استاذ ہیں. حضرت مولانا عمر فاروق صاحب یہ تلنگانہ میں کس جگہ ہیں، کریم نگر شاید. اور حضرت مولانا محسن صاحب یہ بھی وہیں اسی علاقے میں ہے تلنگانہ میں. حضرت مولانا مجاہد صاحب حیدرآباد، میرے خیال سے میں نے انہی کی کرسی پہ قبضہ کیا ہے. وسیم احمد، سید وسیم احمد صاحب. جناب ڈاکٹر مدثر صاحب کشمیر. حضرت مولانا محمد حسن صاحب مکھیالی مظفر نگر، وہاں بڑا مدرسہ ہے اس کے ذمہ دار ہیں. حضرت مولانا محمد صادق صاحب پٹھیڑ ضلع سہارنپور، ایک گاؤں ہے پٹھیڑ، رائے پور سے قریب ہے. ان کے والد بھی بہت بڑے صاحب سلسلہ بزرگ ہیں، صوفی معین الدین صاحب دامت برکاتہم، اور یہ بھی پہلے سے بہت سے مشائخ کے اجازت یافتہ ہیں. جناب شیخ محمد زما خان صاحب غفار منزل اوکھلا دہلی، یہ جامعہ سے ریٹائر ہیں اور بہت اچھے احوال ہیں. جناب مولانا مفتی محمد مبین صاحب یہ حیدرآباد کے رہنے والے ہیں اور ان کا نام اس میں آنا چاہیے، دبئی میں ہے شاید یہ. حضرت مولانا اطہر جمال صاحب میرٹھ کے ایک مدرسے میں، بنات کے مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں. حضرت مولانا محمد بن موسیٰ احمد بن موسیٰ حیدرآباد، یہ بھی حیدرآباد کے نوجوان علماء میں ہیں. حضرت مولانا مفتی احمد اللہ نثار صاحب یہ حیدرآباد کے مشہور عالم ہیں اور بہت لکھنے والے بھی ہیں، بہت سی کتابیں ہیں ان کی. حضرت مولانا قاری محمد یوسف صاحب استاذ تجوید و قرات دارالعلوم دیوبند. حضرت مولانا قاری منور اقبال صاحب استاذ تحفیظ دارالعلوم دیوبند. اور جناب حضرت صوفی سرفراز احمد صاحب مظفر نگر میں کون سا گاؤں ہے، یہ حضرت مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی خلیفہ ہیں اور حضرت سے بھی ان کو اجازت ملی ہے. حضرت مولانا مستقیم احمد صاحب جالنا مہاراشٹر. اور جناب مولانا انجینئر عبد القدیر صاحب ابھی تو بیٹھے تھے کہیں، موجود ہیں یہیں پر حیدرآباد. حضرت مولانا محمد شعیب صاحب مفتی شعیب صاحب ہندو پور، یہ قاری ایوب صاحب کے بھائی ہیں. حضرت مولانا شہباز عارف صاحب باندرا ممبئی. حضرت مولانا ڈاکٹر اویس صاحب، اب یہ پہلے صرف ڈاکٹر تھے، اب مولانا اور مفتی بھی بن گئے ہیں. اور حضرت مولانا محمد یامین صاحب میرٹھ. کچھ حضرات وہ ہیں جو باہر رہتے ہیں اور انڈیا کے رہنے والے ہیں، ان میں ایک نام تو مولانا مبین حیدرآبادی کا آیا، اور یہ بھی تو ہے نا ہمارے سامنے کوئی اجازت نہیں کہ مولانا ایوب سے
حضرت مولانا محمد ایوب صورتی صاحب برطانیہ، حضرت مولانا بلال صاحب نیروبی کینیا، یہ گجرات کے ہیں اور بہت سے حضرات واقف ہوں گے، ہندوستان میں بھی بہت کام کرتے ہیں. حضرت مولانا لطیف الرحمان صاحب بہرائچی جو محدث ہیں، بڑی حدیث کی ان کی کتابیں ہیں مکہ مکرمہ. حضرت مولانا سمیر اشرف صاحب دامت برکاتہم بڑے پرانے اور مشہور عالم ہیں دبئی میں. حضرت مولانا محمد عرفان صاحب ملیشیا، حضرت مولانا محمد یاسر صاحب دہلوی قطر، حضرت مولانا انصار احمد صاحب اعظمی سعودی عرب ریانی صاحب یہ دارالعلوم میں استاد رہ چکے ہیں اور اب زمانے سے سعودی عرب میں ہیں، اس وقت ریاض میں ہیں. یہ نام ہیں جو حضرت کی طرف سے جن حضرات کو الحمدللہ اجازت ملی ہوئی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سبھی سے کام لے اور حضرت کے طریق پر. ایک نام بہت اہم رہ گیا، جزاک اللہ خیر. محترم، ان کو تو حضرت بھی کہوں اور جو چاہے کہوں، بڑی بزرگ شخصیت تھے، قطب الدین ملا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیلگام. اللہ اکبر، کڑھی ہوئی شخصیت تھی. حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ تھے اور ان سے بھی اجازت تھی اور اس کے بعد ہمارے حضرت سے ان کو اجازت تھی. ہمارا جب پہلا اعتکاف تھا تو اس میں وہ تشریف لائے تھے، وہ ان کا آخری تھا، اس کے بعد وفات ہو گئی. بڑی شخصیت تھی اور بڑا فیض ہے اپنے علاقے میں ان کا. ضرورت کی باتیں ہو گئی سر، ضرورت کی باتیں ہو گئی. اس موقع پر ایک بات اور ہاں جی فرمائیے، یہ لے لیجیے. میری بات ابھی چل رہی ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسا جلسہ نہیں ہے، مولانا کو کچھ فرمانا ہے، میں بھی سننا چاہتا ہوں. چونکہ خلفاء کے ناموں کا اعلان ہوا اور ماشاءاللہ یہاں حضرت کے کئی خلفاء جو سب کے سب مجھ سے بدرجہ بہتر ہیں وہ موجود ہیں، اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. کئی موقعوں پر ایسا ہوا ہے، میں خود اس کا شاہد ہوں کہ حضرت مولانا سلمان صاحب سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ حضرت آپ کو سب کو لے کر چلنا ہے. مولانا حضرت میں کہہ رہا ہوں مولانا آپ کو سب کو لے کر چلنا ہے، سب کو جوڑ کر چلنا ہے. اور میں نے حضرت کی یہ منشا محسوس کی ہے جس کا میں اعلان کر رہا ہوں کہ ہندوستان میں حضرت کے جتنے خلفاء ہیں مولانا نے ان سب کو لے کر چلنے کی حضرت نے ان سب کو لے کر چلنے کی ذمہ داری مولانا سلمان صاحب کو دی تھی. اس لیے میں اس کا اعلان کر رہا ہوں، یہ کتنا بھی چھپائیں، اس لیے میں سب کی طرف سے اعلان کر رہا ہوں کہ مولانا جماعت کے بڑے ہیں. مجھے یاد ہے حیدرآباد کے خلیفہ سے کسی مشورے پر حضرت نے صراحتاً فرمایا تھا آپ کوئی کام ان سے پوچھے بغیر نہیں کریں گے. میں بھی اس سفر میں ساتھ میں موجود تھا اور آپ کو یاد ہوگا فرمایا تھا. اس وجہ سے انشاءاللہ ہم لوگ برابر رابطے میں رہیں گے. جب یہ کہیں بلائیں گے تو ہم مشورے کے لیے جائیں گے. انفرادی طور پر بھی کوئی ضرورت ہوئی تو مولانا سے مشورہ لیں گے اور کوئی کام مولانا کے مشورے کے بغیر نہیں کریں گے. آپ حضرات تائید فرما رہا ہے. اسی بات کو چھپائے بیٹھا تھا میں اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ مولانا اس کو ظاہر فرمائیں گے. سچی بات یہ کہ یہی وہ ٹکڑا ہے خلفاء والی تحریر میں آخر میں جس کی وجہ سے میں نے اس تحریر کو بلکہ حضرت کے سامنے میں نے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ خلفاء سے ملاقات بالمشافہہ ہو، اس وقت پیش کر دوں ہر ایک کو. تو حضرت نے فرمایا نہیں ایسے بھی بھیج سکتے ہیں، اس کو عام تو ہونا ہی، یہ الفاظ ان کے ہیں. تو یہ آج وہ صادق آ گیا عام ہو. عجیب بات ہے، وہ اللہ کے بندے عجیب تھے، جو ان کی زبان سے نکلتا تھا وہ وہی جاتا تھا. حضرت نے فرمایا کہ یہ بات عام تو ہونی ہی ہے. بس اب میرا خیال ہے کہ اس مجلس کو تکمیل تک پہنچایا جائے. ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. ہاں نہیں مولانا کو نہیں، وہ تحریر نہیں معلوم تھی، یہ تو ان کو میں نے حضرت کی منشا کو سمجھا تھا. نہیں حضرت نے اب میں کہہ سکتا ہوں کہ مولانا نے فرما ہی دیا کہ صراحتاً مجھے یہ حکم فرمایا تھا جس کا اعلان مولانا نے کیا ہے. میں نے اپنی نالائقی کی وجہ سے اس کو ظاہر نہیں کیا تھا. حضرت قاری صاحب نے جو آخر میں بات فرمائی ہے وہ بہت اہم ہے. یہاں جو کچھ کہا گیا وہ صرف ایک ذمہ داری ادا کرنے کے لیے. میں نے پہلے ہی وضاحت کر دی تھی اس کی، اور صحیح بات یہ ہے کہ بہت احتیاط سے بات کی گئی ہے.
ہمارا یہ مطلب بھی نہیں کہ کوئی آدمی حضرت ہی سے متعلق ہوگا تبھی وہ دین کا کام کرے گا، یہ مراد نہیں ہے، نہ یہ دعویٰ ہے، لیکن چونکہ لوگ حضرت کی نسبت چاہتے ہیں اس لیے وضاحت کی ضرورت تھی۔ اور اب یہ بس آج ہو گئی، آگے ہم سے اس بارے میں مزید بات نہ کی جائے، نہ مجھ سے، نہ حضرت مولانا سے یا کسی اور سے، یہ موضوع بس اب ختم کر دیا جائے، وضاحت ہو گئی، اب دعا کر لی جائے۔ توبہ کے کلمات حضرت کا معمول تھا، پڑھوایا کرتے تھے، تو سب لوگ توبہ کی نیت سے پڑھ لیں، اور انشاءاللہ باقی سلسلے تو چلتے ہی رہتے ہیں، میری حاضری ہوتی ہے، ان حضرات کا بھی آنا ہوتا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دعا کر لی جائے۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دیجئے، اللہ اس مجلس کو قبول فرما لیجئے، ہم سب کے لیے اور سارے علاقے کے لیے اور امت کے لیے نافع بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اپنی خاص رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ان کو سب سے زیادہ محبت آپ کی ذات سے تھی، اور اس کے بعد آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے تھی۔ اے اللہ وہ بندہ آپ کی بارگاہ میں پہنچا ہے جو ہماری معلومات کے مطابق آپ کا سب سے زیادہ چاہنے والا تھا، اللہ ان کے ساتھ اسی محبت کا معاملہ فرمائے۔ اے اللہ ایسے کامل و مکمل اور نافع بندے کی اس دنیا کو شدید ضرورت ہے، اس امت کو شدید ضرورت ہے۔ اللہ حضرت کا بدل بھی اس امت کو ضرور عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، اے رب کریم، اے رحمان الرحیم، ہم آپ کے سامنے ہیں، ہمارے گناہ آپ کے سامنے ہیں، ہمارے اعمال آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ بس ہم اپنے حضرت اور تمام بزرگوں کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اپنے لیے سچی توبہ مانگتے ہیں۔ اللہ سچی توبہ نصیب فرما دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہم سب کو، ہمارے متعلقین کو بیماریوں سے شفا عطا فرمائیے۔ حضرت کے صاحبزادگان کو بیماریوں سے شفا کے ساتھ عمر میں برکت عطا فرمائیے اور ان کو حضرت کا بہترین جانشین بنائیے۔ اے اللہ ہندوستان میں بھی اور ساری دنیا میں بھی حضرت کے کام کی پوری حفاظت فرمائیے، اور اللہ اس میں پہلے سے زیادہ ترقی اور برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے سب کے دلوں کی اچھی تمنائیں پوری فرمائیے۔ اے اللہ اس شہر پر اور اس مجلس پر اور ہم سب کے دلوں پر، ہمارے گھروں اور گھر والوں پر خاص رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ ہمارے میزبانوں کو ہماری طرف سے اپنے شایان شان جزائے خیر عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے قاری صاحب کو، حضرت طلحہ صاحب کو اور ہم سبھی کو اللہ بہترین صحت بھی عطا فرمائیے، اور ہمارے ہمیں اپنے کاموں کے لیے قبول فرما لیجئے، ہمارے کاموں میں قبولیت کے آثار عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے سارے احباب کو جو حضرت کی نسبت کے حامل ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے اور ان کے کاموں میں بھرپور برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس مجلس کے ہر شریک کے لیے اور اس بستی کے لیے اللہ خیر، برکت، عزت، عافیت و سعادت مقدر فرمائیے۔ اے اللہ پوری امت کے لیے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے، اور سب سے بہتر ہمارے آخری وقت کو بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد